بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی۔ کچھ مدت گزرنے پر مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن آپ ان سے یہی فرماتے رہے، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا سفر کا ساتھی بنا دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امید ہو گئی کہ وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہوتے وقت آپ دونوں نے اپنے اہل و عیال کو مکہ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو رفیع رضی اللہ عنہ کو 2 اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ دونوں گھرانوں کے لوگوں کو لے آئیں۔ یہ دونوں حضرت مکہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ یہ حضرت ان دونوں گھرانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا اسامہ، ان کی بیوی ایمان، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہما سے آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بعد ہوا تھا، لیکن رخصتی پہلے ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیوی رومان شامل تھے۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے۔ حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور کلثوم رضی اللہ کو انہی حجرے میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی۔ اس کے چند ماہ بعد شوال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی، تو اب اس کے خلاف مسلمانوں کو کرنے کا کیا حق ہے؟ مطلب یہ کہ شوال میں شادی بیاہ کرنا بالکل درست ہے۔ رخصتی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا، آپ مجھ سے قرض لے لیں۔ آپ نے ان کی یہ بات منظور فرما لی، ان سے قرض لے کر مہر ادا کیا۔ مہر 500 درہم تھا۔ رخصتی کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھول رہی تھی کہ والدہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیوں بلا رہی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچ گئی تو میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلی۔ میرا سر اور ہاتھ منہ دھوئے۔ گھر کے اندر انصار کی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے میرا بناؤ سنگار کیا، پھر آپ تشریف لے آئے۔ یہ چاست کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ کو دیا۔ چند دوسرے عورتوں کے ساتھ اس وقت وہاں اسماء بنت امیس رضی اللہ بھی تھی۔ وہ فرماتی ہے، اللہ کی قسم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو دودھ دیا تو آپ شرمانے لگی۔ اس پر میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرنا۔ چنانچہ سیدہ نے دودھ لے لیا اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بھوک ہو تو یوں نہ کہو کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔
غرض اس قدر سادگی سے رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اللہ کی قسم میری رخصتی میں نہ کوئی ذبح کیا گیا نہ کوئی بکری، ہاں کھانے کا ایک پیالہ تھا، وہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی، اس لیے آپ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ اسی زمانے میں آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سنتی رہتی تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو بلا جھجک پوچھ لیتی تھی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ احادیث کی کتب میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جو سیدہ کے پوچھنے سے امت کو معلوم ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے اور ان 9 سالوں میں خوب علم حاصل کیا۔ سیدہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ وہ سوالات پوچھیں تاکہ دوسری عورتوں کو مسائل بتا سکیں۔ امام ظہری فرماتے ہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم سب سے بڑا ہوگا۔ حضرت مشروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، عمر میں بوڑھے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میراث کے بارے میں معلوم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی علمی الجھن پیش آتی تو ہم اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ جب بھی ہم نے ان سے کچھ پوچھا ان کو اس مسئلے کے بارے میں آپ کو ضرور معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ السلام علیکم۔